حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ اپنی توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ آپ نے اسے عزت سے اٹھایا اور عطر لگا کر اس کو بلند جگہ پر رکھا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کو خواب میں حکم دیا کہ جا کر بشر سے کہو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ یہ حکم سن کر وہ بزرگ حیران ہوئے کہ بشر تو فاسق و فاجر ہے، وہ تو شرابی ہے۔ یقیناً یہ مجھے غلط فہمی ہوئی۔ وہ بزرگ پھر آرام کے لیے سو گئے۔ پھر اسی طرح خواب آتا ہے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی توجہ ہٹائی۔ تیسری مرتبہ پھر خواب میں وہی حکم ملتا ہے۔ وہ بزرگ صبح اٹھ کر حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ بشر تو شراب خانے میں ہے۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے۔ بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ بشر سے کہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب لوگوں نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ کو ان بزرگ کا پیغام سنایا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بشر کے لیے اللہ کا پیغام لایا ہوں، حضرت بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ فرمانے لگے، اللہ کا پیغام بھلا مجھ جیسے پاپیوں گنہگار اور شرابی کے لیے؟ پھر ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا پیغام لائے ہوں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا تو فوراً حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ نے توبہ کر لی اور دوستوں سے کہا کہ اب تو مجھے اس کام میں کبھی نہ دیکھو گے۔ توبہ کے بعد آپ نے ریاضت اور مجاہدات شروع کر دیے، اور پھر آپ پر مشاہدات حق کا اس قدر غلبہ رہا کہ آپ نے ساری عمر جوتا نہ پہنا، ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ جب تک آپ زندہ رہے کسی چوپائے نے بغداد میں گوبر نہیں کیا، کہیں بشر کے پاؤں پر نجاست نہ لگ جائے۔ ایک دن کسی آدمی کے چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا۔ شور ہوا کہ لگتا ہے آج بشر دنیا سے اٹھ گئے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ کا اس دنیا سے وصال ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ تعالی علیہ کی اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کس قدر مہربان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام زمین سے اٹھا کر اس کو معطر کر کے کسی بلند جگہ پر رکھے، مقدس اوراق کا ادب کرے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے ارد گرد میں کہیں جب بھی نظر پڑے تو مقدس اوراق جب بھی زمین پر پڑے دیکھیں تو ان کو اٹھا کر چوم کر کسی بلند جگہ پر رکھیں یا ان کو دفن کرنے کی ترکیب بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو باادب بنائے، آمین۔